آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہم حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں اس دنیا کا مستقبل اور انجام کی کوشش کریں تو متعدد اقوال صرف اس بابت ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں، اور خاص طور پر آخری زمانے میں انسانیت کو کن کن فتنوں سے پالا پڑنے والا ہے ان کے بارے میں بھی وارہ اشارت ملتے ہیں، جن میں سے ایک فتنوں میں سے دجال بھی ہے، جس کے بارے میں ارشاد نبی قریب مفہوم ہے کہ حضرت نوح سے لے کر تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کے سر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی، جبکہ ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ترکی یعنی قسطنطنیہ آخری دور میں ایک دفعہ پھر عالم اسلام کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں اسلام کو پوری دنیا میں کن کن حالاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دجال کی آمد سے کمت قریب در ایام کو اپنا موضوع بحث بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے بھائیوں، کائنات کے اس عظیم فتنے یعنی دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم، اماپ یا داوک جو کہ ملک کے شام کے علاقے میں ہیں پر پڑاؤ نہیں ڈالیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور مدینے سے ایک لشکر کے مقابلے کے لیے جب وہاں پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان مت آؤ جو اپنے دین سے پھر چکے ہیں، لیکن جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں دو چاروں مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پھر ان کے خلاف جنگ کریں گے، جبکہ ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستقبل بن جائے گا، جبکہ ایک تہائی حصہ شہادت کے اعلیٰ مقام سے افراز ہوگا، اور ایک تہائی حصے کی رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی، اور یہ لوگ کبھی انتقال کا شکار نہ ہوں گے، اور پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جن کے بعد جب وہ اپنی تلوار زیتون کی شاخیں لٹکائے مال غنیمت کی تقسیم میں مسئول ہوں گے، شیطان رجیم یہ چھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو گیا ہے، لیکن جب وہ یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے تو اس دوران حقیقت میں دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ دوستو، اس دجال مقابلے میں خروج کے بارے میں بھی حدیث میں واضح اشارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق کی سرزمین ہے اور وہاں سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت ایران کا حصہ ہوا کرتا ہے، جسے آج کے عہد میں خراسان بزرگ کہا جاتا ہے، جس کے کچھ حصے روس، افغانستان اور پاکستان میں بھی شامل ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش بنا ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور ان جنگوں کا انجام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کی علامت ہوگی۔ ناظرین گرامی، حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کے لیے پوری تیاری کریں گے، اور جب وہ نماز کے لیے اپنی صفوں کو درست کر رہے ہوں گے اور اقامہ کہی جا چکی ہوگی کہ اللہ ان کے نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتارے گا، اور پھر مسلمان ان کی قیادت میں دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔ دوستو، اسرائیل میں موجود ایک مقام ہے
جس کو لط کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ حدیث کے وہ الفاظ کے مسلمان قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اپنی تلوار زیر زیتون کے درخت سے لٹکا کر مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد عراق کے کچھ اور شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ کا میدان کسی بھی وقت سج سکتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ایک ظہور پیدا ہوگا، کیونکہ قسطنطنیہ کی فتح امام مہدی کے دور میں ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشرک نے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پکار کر کہا کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اطمینان سے فرمایا اللہ بچائے گا، اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ اللہ بہت پر اثر تھا۔ وہ مشرک حضرت پیغمبر کے اس کامل یقین کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔